نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی، پیارے پیارے نبی، اچھے نبی، سب سے اچھے نبی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آقا فرماتے ہیں حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ معجم کبیر کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ نبی پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی طاقت، ایسی سماعت سے نوازا کہ ہم جہاں بھی رہیں نبی پاک پر درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا ہمارا درود پاک سن لیتے ہیں۔ تو آئیے مل کر اسی عقیدے کے ساتھ کہ نبی پاک ہمارا درود سن رہے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، ایک نئی صبح پروگرام یہ ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائی آپ کا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ بہت سارے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بطور مہمان، بطور گیسٹ تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان۔ آج جو گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹیسٹ مجلس، انٹرویو مجلس، اس کے ماشاءاللہ ہیڈ بھی ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے مہاراشٹر کے دعوت اسلامی کے بہت پیارے ذمہ دار ہیں، مبلغ دعوت اسلامی انڈیا، ہمارے وقار بھائی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ہمارے نعت خان افروز بھائی بھی تشریف فرما ہے، ان سے بہت پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ تو ناظرین اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ آئیے قاری صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت کچھ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے محترم ناظرین، آئیے انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جب بھی کلام پڑھا جائے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر کلام میں شامل ہوا کریں، مل جل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ، تو ہی
بروبر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برخا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برخا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اور رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اور بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا سبحان اللہ کیا شان ہے میرے رب کی، وہ وحدہ لا شریک ہے، عظیم شانوں کا مالک ہے، مالک کائنات ہے، جس نے سب کچھ بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، انسان و جنات بنائے، سب کا وہی خالق، سب کا وہی مالک، سب کو پالنے والا، سب کو روزی دینے والا وہی ہے میرا رب۔ اللہ پاک کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ امید ہے گھر پر دیکھ رہے ہوں گے، توجہ کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ ناظرین، ہم انسان ہیں نا، تو انسان ہونے کے ناطے ہم بعض اوقات بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یہ یوں دیکھیں کہ ہر چھوٹا بڑا غلطیاں کر ہی رہا ہوتا ہے، چھوٹے بھی غلطی کرتے ہیں،
بڑے بھی غلطی کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ یہ غلطی کا جو لفظ ہے ایک ایسا ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے۔ غلطیاں چلتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی غلطیاں ہوں گی۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ایسا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹا ہے۔ انسان کو تو ہم نے یہ شروع سے ہی سنا ہے، بچپن سے یہ چیز سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ایک محاورے کے طور پر ہمارا استعمال کیا جاتا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ انسان خطا اور بھول کا یہ پتلا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، کبھی کوئی وعدہ کیا کبھی بھول گیا، کوئی چیز کرنے جا رہا تھا اس میں غلطی ہو گئی۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن خرابی وہاں پر آتی ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرے اور اس غلطی پر ڈٹ جائے، اس غلطی کی اصلاح نہ کرے، اس غلطی کے بارے میں اس کو سمجھایا جائے، اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس غلطی کو درست کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وہاں انسان غلط ہو جاتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے انسان گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، لیکن گناہوں کے اندر پڑنے کے بعد وہ توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ لائے، کوئی اس نے غلطی کی اس غلطی پر ڈٹا رہے، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ برا انسان ہے۔ تو یوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے پروگرام کے اندر ہم غلطیوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، جو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے، کون کون سی وجوہات ہے کہ جن بنا پر انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ کون کون سے ہمارے اعضاء ہیں جن سے زیادہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیوں سے کس انداز سے بچا جائے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہے غلطیاں۔ جی ہاں، غلطیاں یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ سب سے پہلے میں ہمارے مہمان وقار بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ وقار بھائی، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں آپ بیان کریں کہ جو غلطیوں کے اسباب ہیں، یعنی جن سے غلطیاں زیادہ تر صادر ہوتی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حقیقت سی بات ہے، اور شاید ہم میں سے ہر ایک کا ایک طرح سے تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ جو بولنے کا زیادہ عادی ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں، شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اخلاقیات کے اعتبار سے ایک رشتے کاٹنا یا آپسی تعلقات کمزور ہونا، تو یہ ساری چیزیں زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بولتے کتنا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی لغزشیں زیادہ ہوگی، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے جہنم اس کے زیادہ حقدار ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ بول نہیں سکے، کم بولنے کا سلسلہ ہو۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کی عاجزی اور گویا کہ ہماری تربیت ہے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کا ہم جائزہ لیں۔ اگر بولنے میں ہم بہت زیادہ بولنے کے عادی ہیں تو غلطی ہم سے زیادہ سرزد ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑی وجہ بولتے رہنا ہے، غلطیاں زیادہ ہونے کے پیچھے ایک بڑی وجہ بولتے رہنا ہے، اور دوسری ایک بڑی وجہ غلطی ہونے کے پیچھے وہ ہے غلط فہمی۔ غلط فہمی جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے، اور انسان بعض اوقات جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے اس میں کہ غلطیوں کے تعلق سے کہ جتنے احتمالات، یعنی جتنے ہم سمجھو کہ آپشنس نکالے اپنی غلطیوں کو بچانے کے لیے، اس کے آدھے بھی اگر سامنے والے کی غلطی کو بچانے کے لیے آپشن ہم رکھے باقی، تو بھی یعنی سمجھو کہ غلط فہمیوں کے آپشن کم سے کم ہوں گے۔ غلط فہمیاں کم ہوں گی، غلطیاں کم ہوں گی، اور انشاءاللہ تعلقات نہیں بگڑے گے۔ وقار بھائی، جیسے کسی دو بندوں کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے، تو اب میں یہ سوچوں کہ سامنے والے کی سمجھو غلطی ہے، اور سامنے والا یہ سوچے کہ نہیں بھائی سامنے والے کی غلطی ہے، اب دونوں میں سے کون غلطی پر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں غلطی پر ہو، اور ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک مثال دے کر وہ سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے 9 صحیح۔ اب جیسے اب 9 یہ زمین پر لکھا ہوا ہے، آپ کی طرف سے 9 ہے، ٹھیک ہے، میری طرف سے وہ 9 ہے، مگر سامنے والا اس کو دیکھے گا جو میرے سامنے کھڑا ہوا، اس کے نزدیک وہ کیا ہے؟ 6 ہے، 6۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہیں، میں بھی اپنی جگہ پر درست ہوں، مگر اب دونوں میں سے ہر کو یہی ٹھان لے کہ نہیں بھئی یہ 6 ہے، نہیں بولے یہ 9 ہے، تو کبھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دونوں غلطی پر ہو سکتے ہیں، تو غلط فہمی کی بنیاد پر پھر انسان غلطیاں کر جاتا ہے۔ زبان انسان کو سے پٹواتی ہے۔ دیکھیں، یعنی یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ زبان غلطی کرتی ہے،
اور اس کی پیٹتے دوسرے اعضاء ہیں. ایسا ہی یعنی پٹائی دوسروں کی ہوتی ہے, اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ مطلب ایک توجہ کی بات ہے یقیناً. اور یوں دیکھا جائے نا ناظرین, تو یعنی بہت بڑی بڑی غلطیاں زبان کے ذریعے ہوتی ہے. زبان کا بھی کہا جاتا ہے نا وقار بھائی کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن زبان کو جو زخم لگتا ہے نا دل پر تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے تیر ہے, نکل گیا سو نکل گیا. ایسا ہی. تو یہ ایسا ہے کہ زبان بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے غلطیوں کا, لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اپنائے. یہی وجہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے اتنے فضائل بیان کیے. کئی فرمایا کہ خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تو یعنی خاموشی کتنی اہمیت کی حامل ہوئی. یقیناً خاموش رہنے سے بہتر یہ بندہ اللہ کا ذکر کرے, لیکن یہ ہے کہ جب ذکر نہیں کر رہا ہے, اس طرح کے کاموں میں مصروف نہیں ہے, تو وہ بولنے میں انسان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے. وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ انسان بارہا بول کر پچھتاتا ہے, لیکن بغیر بولے کبھی کبھی پچھتاتا ہے. ایسا ہی. تو بول کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ خاموش رہ کر. سبحان اللہ. نبی پاک کی ایک حدیث بڑی پیاری میں نے پڑھی, زبردست لگی, امید ہے آپ رہنمائی کریں گے. نبی پاک کا ایک فرمان کو اس طرح کا ملتا ہے, مفہوم ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک تو جو ہے دو جبڑوں کے درمیان ہے, اور دوسری شرمگاہ, اور اپنی زبان کی جو ضمانت دے گا مجھے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت انسان صحیح کر لے, یوں سمجھے کہ اس کو جنت مل گئی. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. یہ یقیناً اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو جو چیزیں ہیں انسان کے دو اعضاء, یہ جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں, اور اس کے اندر زبان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اپنے چہرے پہ دو چیزیں رکھے. اچھا. ایک ہے خاموشی اور دوسرا ہے مسکراہٹ. خاموشی اس لیے کہ مسائل نہ ہو, اور مسکراہٹ اس لیے کہ بگڑے ہوئے مسائل حل ہو جائے. کیا بات ہے, زبردست. مسکراہٹ, خاموشی, اس کی اپنی برکتیں ہیں. زیادہ بولنے کے نقصانات ہی نقصانات. جی اچھا. یہ ایک رضا بھائی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی انسان سے, لیکن غلطی کے بعد اس پر ڈٹ جانا, اپنی غلطی نہ ماننا, یہ بھی ایک لوگوں کے اندر یہ بری عادت دیکھی جاتی ہے. غلطی کرنے کے بعد جیسے بھی اپنے بات کی نا, وہ 9 لکھا ہوا ہے, 6 لکھا ہوا ہے, تو اب اس کو مانتے نہیں ہے کہ بھائی 6 ہے تو 6 ہی ہے, 9 ہے تو 9. اپنی لسی کون کھٹی کہے گا. یہ بھی ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی والا معاملہ ہے. تو ایسے لوگوں کے والے سے کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ علی بھائی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, مگر اور اس بات کا سب کو اقرار بھی کرتا ہے کہ بھئی ہاں انسان سے غلطیاں ہوتی ہے, مگر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا اعتراف کرتے, اقرار کرتے ہیں کہ ہاں بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت کم لوگ اقرار کرتے ہیں. اچھا, اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا, اقرار نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑی خطا ہے, بہت بڑی غلطی ہے, اور ایسی خطا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو ذلیل و رسوا کر سکتی ہے. آج کل اکثر انسان زبان قال سے یا زبان حال سے گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اپنے ذہن میں یہ تصور لا رہے ہوتے ہیں یا اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا, اور شخص سے ہی غلط ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک عادت, ایک بیماری ہمارے سماج کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے کہ میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ میرے سے غلطی ہو, ٹھیک ہے, یا میں غلط ہوں. اچھا, اگر یہ والا سلسلہ اگر رہتا ہے, یعنی کہ غلطی نہ ماننے کا, غلطی اپنی اعتراف نہ کرنے کا, تو اس کی خرابی کیا ہوتی ہے علی بھائی کہ اگر میاں بیوی اگر ان دونوں میں سے کوئی غلطی پر ہو, تو اگر غلطی کا اعتراف نہ کریں تو پھر گھر کا جو امن ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے والدین اور اولاد کے درمیان اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو اگر ان دونوں میں سے کوئی اعتراف نہ کریں تو پھر شفقت کا اور اطاعت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بہن بھائی کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہے, اب اگر کوئی اس کو اعتراف نہ کرے, ٹھیک ہے, الزام اس پر لگائے گا, بھائی وہ بولے نہیں تجھ سے غلطی ہو گئی, اب اگر یہی معاملہ چلتا رہے گا, ٹھیک ہے, تو پھر ہوگا کیا کہ ان کے اتنے مقدس جو رشتے ہیں بھائی بہن کے, ان کے اندر دراڑیں پڑیں گی, اور یہ پھر دراڑیں, یہ جو رشتوں کے اندر جو دوری پن آ رہا ہے, پھر یہ نسلوں تک چلتی ہیں. یعنی آپ کی ایک غلطی جس کا آپ اعتراف نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کئی سالوں تک دشمنی کا سبب بنتی. اس لیے جب بھی غلطی ہو جائیں تو انسان کو اعتراف کر لینا چاہیے, اور انسان جب غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں غلطی مان لوں گا
تو میری عزت کم ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. اور امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آپ دیکھیں, ان کی سیرت کا آپ اندازہ کریں. ہم نے تو امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ جب مدنی مذاکرہ شروع کرتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں, اگر مجھے کوئی غلطی کرتا پائے تو آپ میری اصلاح فرمائیں, ٹھیک ہے. تو مجھے انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہوتا تھا کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اڑے نہیں رہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ غلطی پر اڑا رہنا یہ بڑی بے باکی ہے, اور غلطی کا اعتراف کر لینے سے بندہ سمجھو جھکتا نہیں ہے, اس کی عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بڑھتی ہے. امیل سنت ایک گجراتی کے اندر کہاوت کہتے ہیں, جو نمیوں تے اللہ نے گمیوں, ٹھیک ہے. تو جو جھکتا ہے, اپنی غلطی کو مان لیتا ہے, تو وہ اور اس کا بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اچھا, آپ اپنے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں جو غلطی مان لیتے ہیں, ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے, ان کے لوگ تعریف کرتے ہیں, یا جو غلطی پر اڑے رہتے ہیں ان کی عزت لوگ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو غلطی کو مان لیتے ہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, آئی واز رانگ, میں رانگ تھا, میں غلطی پر تھا, مان لیتے تو ان کی عزت اور بڑھ جاتی لوگوں کے درمیان. اور جو غلطی نہیں مانتے, غلطی پر اڑے رہتے, تو ان کے بارے میں تو پھر باتیں ہوتی ہیں کہ یار کیسا انسان ہے, غلطی کر کے بھی یعنی کہ اس پر اڑا ہوا ہے. ایسے بندے سے لوگ بحث بھی نہیں کرنا چاہتے, بحث بھی نہیں کرنا چاہتے, ماننا تو ہے ہی نہیں ہے, ماننا تو ہے نہیں. بات وہی نا, وہ 2 2 4 ہوتے ہیں آپ کے, 2 2 5 ہوتے ہیں, آپ کیسے مناؤ گے اس کو, کیسے منائیں گے. بالکل, اب وہ ماننے کو تیار نہیں, 2 2 5 ہی ہوتے ہیں. میں تو اسی پہ اڑا ہوں. اور غلطی کا اعتراف نہ کرنے کے اندر جو سب سے بڑی انسان کے اندر جو کمی ہے نا, جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے, وہ یہ کہ انسان کی اپنی انا, ضد, ہٹ درمی, یہ انسان کو سمجھو غلطی کا اعتراف کرنے سے روکتی ہے. کہ بھئی میرا اسٹیٹس کیا ہے, نہیں کہ اگر غلطی مان لوں گا تو میرا اسٹیٹس کیا رہ جائے گا. اس کی ضد, اس کی ہٹ درمی آڑے آ رہی ہوتی ہے, مگر یہی غلطی کا اعتراف نہ کرنا اس کو دنیا میں بھی ذلیل رسوا کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کرتی ہے. کسی نے مثال کے ذریعے سمجھایا نا کہ درخت پہ پھل اسی ٹہنی پر آتے ہیں جو جھکی ہوئی ہوتی ہے, جھک جائے انشاءاللہ نفع دینے والے بن جائے گے. غلطی ہو جائے تو قبول کر لیں, اور غلط فہمی ہو تو وضاحت کر دیں. لیکن ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی سلسلہ نہ ہو کہ میری غلطی نے میں وضاحت ہی کرتا پھروں. تو غلطی قبول کرنے کا انداز ہونا چاہیے. اچھا, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال ہے کہ میری غلطی نہیں ہے تو بھی کیوں مانوں میں. تو احادیث میں بہت سارے فضائل جھگڑے کو ترک کرنے کے, غصے کو نافذ کرنے سے روکنے کے یہ بیان ہوئے ہیں. بندے کو چاہیے اس پہ غور کرے اور تھوڑے دیر کے لیے بیک لے لے. انشاءاللہ یہ بیک بہت بڑے فتنے کو روک سکتا ہے. جیسے ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے, اللہ پاک اس کے لیے جنت کے درمیان میں عالیشان محل تعمیر کروائے گا. تو ان فضیلتوں کو غور کریں. اس کو بھلے لگتا ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں, لیکن ویسے ہی کہ میں بیک لے لوں اور ان فضیلتوں کو پالوں تو معاملہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس طرح بھی غلطیاں قبول کرنے کا. گھروں کے معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے جھگڑے پھیل رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے نا, چپ ہو جائے تو الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو بات چلیے گھر بار کی, تو میں اس طرف بھی انشاءاللہ ہم اس کو گفتگو لے کر چلیں گے کہ گھر بار کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے معاملات میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم چونکہ انسان ہیں, بعض اوقات بیوی سے غلطی ہو گئی, اب شوہر کا اس میں کیا انداز ہو. اسی طرح بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, بچہ اسکول نہیں گیا یا بچے نے آج کی چھٹی کر لی, یا اور بھی غلطیاں ہو جاتی ہے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ کبھی گلاس توڑ دیا, کبھی کپ توڑ دیا, کبھی کوئی چیز شیشہ توڑ دیا, آپس میں کوئی چیز گرا دی, دودھ گرا دیا, نقصان. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں, تو اب ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ان معاملات کے اندر جو والد ہے اس کا کردار ہونا چاہیے, شوہر ہے تو کیا کردار ہونا چاہیے, بیوی ہے تو کیا کردار, جو گھر کے بڑے ہیں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے مسائل. بعض اوقات میرے بیٹے کو اگر سامنے والے نے مار دیا تو اب میں اس کے بیٹے کو مارنے چلا جاؤں, تو یہ مطلب بچوں کی لڑائیوں کے اندر گھر کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ آپ تنبیہات فرمائیں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو گھر کی کہانی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کا درس لے کر تشریف لائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے, پریکٹیکلی اپنی زندگی سے ظاہر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب معاف فرمایا کرتے تھے. لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ کسی کی کوئی بھی غلطی ہو معاف کر دے.
اور غلطی ہونے کے بعد ایک طرف سے غصہ ہوگا, ایک طرف سے باتیں ہوں گی, تو دوسری طرف سے بھی باتیں ہو سکتی ہے. اور عام طور پہ گھر کے ماحول اسی طرح بگڑتے ہیں کہ دونوں طرف سے پھر چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے. یہ دونوں طرف پتھر ہوں گے نا تو ٹکرانے سے چنگاری اٹھیں گی. ایک کو چاہیے آٹا بن جائے, آپس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹکرانے پر پتھر اور آٹا, گوندا ہوا آٹا آپس میں مل جائے گے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے جتنے معاملات گھر میں ہوتے ہیں نا, صبر 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 کر کے بڑا اجر کمائے. اب یہ غلطیاں ہو جاتی ہے, تو اگر یہ ساس بہو والا معاملہ ہے تو بہو سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساس سے غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی, ساس سے بھی غلطیاں ہوتی ہے. جیسا کہ آگے بیان ہوا کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی غلطی کو مان لیں. لیکن بہو سے اگر غلطی ہو تو ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بہو کی بجائے بیٹی سمجھے. جیسے بیٹی کی غلطیوں پر شفقت کرتی ہے اسی طرح بہو کی غلطیوں پر شفقت کرے. اور اس کی بات جو ہے, جس میٹر میں اس کی غلطی ہوئی ہے, اس کے بیٹے کے ابو کے سامنے اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے بیان نہ کرے. اس سے جو ہے وہ آپس کا اعتماد بھی ٹوٹے گا. اسی طرح بہو کا معاملہ ہے کہ وہ بھی کئی غلطیاں اس کے نوٹس میں آ تو جاتی ہے گھر کی, اب اس کو چاہیے کہ اپنے میکے میں جا کے نہ بیان کرے. اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہے, سب جگہ صبر اگر ہم لے کر آ جائیں نا تو انشاءاللہ گھر کی بہت ساری غلطیوں پر پردے بھی آ جائیں گے, اور یہ غلطیاں جو ہے وہ پھوٹ کر نکل کر جو ہے جھگڑے اور فساد کی صورت نہیں بنیں گے. بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں. اب ماں باپ کو چاہیے, اس وقت اس طرح کی کنڈیشن آ چکی ہے علی بھائی کہ غلطی بچے کریں تو ان کو فوراً جو ہے وہ تربیت کی صورت میں یا کسی بھی یعنی سمجھو کہ اصلاح کی صورت میں جھاڑنے سے کام نہیں بنے گا. اب یہ دور ہے کہ ابھی ماں باپ کو نگران شورا نے فرمایا تھا ایک مرتبہ, اب ماں باپ کو اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر رونا پڑے گا. ماں باپ کو رونا پڑے گا کہ بیٹا آپ کی آخرت اس سے برباد ہو رہی ہے, بیٹا اس سے آپ کی دنیا خراب ہو رہی ہے. نرمی لانی ہوگی, شفقت لانی ہوگی. بات ایسی کرے جس کی بھی غلطی کی اصلاح کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں, میں آپ کی فکر کرتا ہوں. ایسی اصلاح کا انداز ہوگا کہ جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل میرے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو سامنے والا اصلاح سے محروم رہ سکتا ہے. لیکن جس کی اصلاح کی جا رہی ہے غلطی پر, اس کو بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے, بڑی سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ تنقید بھی کر رہا ہے نا, میرے کام کی تو بات کر رہا ہے, میں اس میں اصلاح کا کیا لے سکتا ہوں, لے لو, میرا فائدہ ہے. اور اگر سامنے والا اصلاح کر رہا ہے اور ہم سوچ رہے تنقید کر رہا ہے, تو پھر یہ تنقید کر رہا ہے, یہ سوچ رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح سے محروم ہو سکتے ہیں. اس لیے کوئی تنقید کرے یا کوئی اعتراض ہی کیوں نہ کرے, تنقید ہی کیوں نہ کرے, ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اس میں میرے کام کی باتیں کیا ہیں. انشاءاللہ یہ میں لے لوں گا نا تو میں اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اور اچھا انسان وہی ہے, غلطیاں تو ہو سکتی ہیں, ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں, اللہ کے ولیوں کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے. ہم سے تو خطا ہو ہی سکتی ہے, لیکن ہم بڑے خطا کار تب بنیں گے جب غلطی ہو جانے کے بعد بھی مانیں گے نہیں. لہٰذا ہم کو غلطی ماننا چاہیے. اچھا, جب بھی غلطی پر کسی کی اصلاح کرے, امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, پہلے دو اس کی جائز تعریف کرے, اس کی دو جائز تعریف کرے, اس کے اندر جو واقعی یعنی اللہ پاک نے جو نعمت اس کو دیے اس کی کچھ خوبی بیان کرے, اس کے بعد اصلاح کی طرف آئے اور زیادہ اس کے فضائل بیان کر لے. پھر غلطی کی بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایسی بیان کر کے چلے جائیں کہ اس کو جو ہے وہ ایسا احساس نہ آ رہی ہے مجھے نیچا گرا رہا ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے انداز, الفاظ ایسے پیارے ہو نا کہ سامنے والے کو بالکل ایسا نہ لگے. جیسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ چیز ایسی کی بجائے ایسی ہو جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سامنے والے نے نوٹ بھی کر لیا کہ یہ میری کیا اصلاح کرنا چاہ رہا ہے یا کس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے, اور دوسری طرف اس کے نفس کو جو ہم نے ڈیمیج بھی نہیں کیا. کہ ایک طرف یعنی جو اصلاح کر رہا ہے اور جو جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ تو یہ سوچے گا نا یہ میرے کو ڈائریکٹ اس طرح بول رہا ہے, اس کی بجائے یہ کر لو, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہی جملہ چینج ہو گیا کہ اس کی بجائے یہ ہو جا تو آپ کیا فرماتے ہیں, تو انشاءاللہ اس طرح سامنے والے کو جو لینا ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی. کئی غلطیوں پر جی ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی. یقیناً اگر ان باتوں پر عمل ہو, سب میں جو سمجھ سکا ہوں وقار بھائی کی باتوں سے, ایک تو غصے سے پرہیز کیا جائے, کسی کی جب اصلاح کریں غلطیاں سدھاری جائیں. بالخصوص ماں باپ ہمیں اس وقت امید ہے کہ اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, تو جب بچوں سے غلطی ہو جائے, اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر کا جو انداز ہے, اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں. جب اس میں ایک چیز جو ہے نا یہ بھی ہوتی ہے کہ سیٹ اور نوکر کے معاملات میں یہ مطلب ایک بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اپنے نوکروں کو, اپنے ماتحتوں کو, اپنے نیچے جو کام کر رہے ہیں جو اس کے ماتحت ہیں, ان کو بعض اوقات ایک چھوٹی غلطی کے اوپر بھری محفل کے اندر جھاڑ دینا اور ڈانٹ دینا. تو یہ بھی بیچارے اللہ کی مخلوق ہیں, ان کے پاس بھی دل ہوا کرتا ہے.
یہ بھی محسوس کرتے ہیں. عزت نفس ان کی بھی تو ہوا کرتی ہے نا, یہ بھی جو کہ انسان ہے, تو لہٰذا نرمی کا برتاؤ رکھیں. بہت پیارے مدنی پھول, بہت پیارے نکات ہمارے وقار بھائی نے بیان کیے. مزید بھی انشاءاللہ معافی کے حوالے سے باتیں کریں گے, معافی کے فضائل بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. آئیے اس سے پہلے کچھ 2-3 اشعار کلام کے سن لیتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اور اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اور اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بات چل رہی تھی ہماری غلطیوں کے حوالے سے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو مان لینا چاہیے. غلطیاں کسی اور سے ہو جائے تو اس پر ان کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے. وہ جب ہماری غلطیاں معاف فرما دیتا ہے تو ہم انسان ہو کر کیا انسانوں کی غلطی معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اپنا ذہن یہ رکھیں لوگوں کو معاف کرنے کا. معافی کے بڑے فضائل ہیں. میں چاہوں گا کہ قاری صاحب کچھ معافی کے فضائل اگر بیان ہو جائیں، اس سے ہمارا مزید ذہن بنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ہماری پیدا ہو. علی بھائی، ایک تو انسان ہے کہ جو ایک سمجھو 4 ورڈ کا، یعنی کہ 4-5 حروف کا جو الفاظ ہے، ورڈ ہے سوری، اس کی زبان پر آتا نہیں ہے. یعنی انسان اگر تھوڑا سا بول دیں کہ بھائی سوری، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، بڑا مشکل سے، یعنی اس چھوٹے سے لفظ نے، ورڈ نے، یعنی کئی انسانوں کی دشمنیوں کو کئی مہینوں تک، کئی برسوں تک پہنچا دیا. جیسے میاں بیوی ہے یا بھائی بہن ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کے اندر جو بھی جھگڑا ہو چکا ہے غلطیوں کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، جو دشمنیاں ہو چکی ہیں، اب خالی میاں بیوی کا آپ دیکھ لیں، اب کوئی ایک کی طرف سے اگر سوری نکل جائے تو سارا معاملہ یعنی کہ رفع دفع ہو سکتا ہے، سارے معاملات برابر ہو سکتے ہیں. تو ایک تو لفظ سوری جلدی زبان پر چڑھتا نہیں ہے. چلے اب اگر کوئی بندہ معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو معافی کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو ریڈی کرا، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں دل پر پتھر رکھا اس نے، اور اپنے آپ کو سوری جھکایا اس نے، اور اپنا اسٹیٹس بھی اس نے نہیں دیکھا. چلیں بھائی یار، اب میرے والدین نے مجھے سمجھایا ہے یا میرے بڑوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ بھائی اس سے تو معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، یہ تجھے معاف کر دے گا. اب اس وقت جس سے معافی مانگی جا رہی ہے
تو سامنے والا ہے نا وہ معاف کرنے کے جو فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. اور سامنے والا بندہ اگر اب گھر پہ آ ہی گیا ہے, آپ کی دہلیز پر آ ہی گیا ہے معافی مانگنے کے لیے, تو پھر آپ اس کو معاف کر دو, ٹھیک ہے, اس کو واپس پلٹاؤ مت. اور احادیث طیبہ میں جیسا کہ معاف کرنے کے فضائل کے بارے میں آتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے فرمایا قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہیں؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین, آپ سے اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کریں. تو اس وقت علی بھائی ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ میرا رب ہماری خطاؤں کا, ہماری غلطیوں کا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, تو ہم بندے کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں, بندے کی غلطیوں کو معاف فرمائیں. اور ایک تو بہت پیاری یہ حدیث پاک ہے, ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں, کتنی مرتبہ معاف کرے خادم کو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہیں. اس نے پھر وہی سوال دہرایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہیں. جب تیسری بار سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 70 بار, یعنی 70 بار آپ اپنے خادم کو دن بھر میں معاف کرو. مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں جو 70 کا جو ذکر آیا, 70 بار آپ اپنے خادم کو معاف کرو, یہ عرب کے اندر 70 کا جو عدد ہے وہ کثرت کے لیے بولا جاتا تھا, یعنی زیادتی کے لیے بولا, یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آپ معاف کرو. تو اگر ہمارے نیچے جو ماتحت لوگ, خادم لوگ, نوکر لوگ, چاکر لوگ کام کرتے ہیں, جیسا کبھی آپ نے سیٹ نوکر کی مثال دے کر سمجھایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ان کا بھی دل ہوتا ہے, ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, تو غلطیاں ہو جائیں تو جتنی بار بھی معافی مانگے ہمیں معاف کر دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے یار اس نے پہلے بھی معافی مانگی تھی, اب واپس غلطی کر کے آیا, اب پھر کیا معاف کروں. یہ تو جب دیکھو جب غلطیاں کرتا رہتا ہے اور معافی مانگتا رہتا ہے, کتنی بار اس کو میں معاف کروں. تو یہ والی سوچ نہیں ہونی, جتنی بار بھی معافی مانگ رہا, حدیث سے ہمیں ترغیب مل رہی ہے کہ 70 مرتبہ اگر اس سے زیادہ یعنی کہ ہو سکے معاف کریں. یعنی کہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ کریم یہ کرم فرمائے. اچھا اس میں لیکن یہ سیٹ ہیں یا جو دیگر بھی ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنی غلطیاں کم کریں. ایسا نہیں کہ چلو بھائی سیٹ صاحب کے لیے اب یہ نبی پاک نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے وہ 70 مرتبہ معاف کرو تو ہم غلطیاں کریں, یہ تو ان کے لیے فضائل ہیں. لیکن ہمیں خود کو بھی چاہیے کہ ہم, چونکہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ ہم غلطیاں کم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہ بالکل ہی غلطیوں سے ہم معصوم ہو جائیں یا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. انسان ہیں, انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, چونکہ ہم جو ہے وہ ایک عام مخلوق ہے, اللہ پاک کی عام انسان ہے, تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس پر ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے کہ ہم غلطیاں کم سے کم کریں, جو بھی کام کریں اچھی طرح سمجھ کر کریں, غلطیاں کم سے کم کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی غلطیاں کم کریں گے. غلطیاں کن کن چیزوں سے ہوتی ہے آج ہم نے اس پر بھی بہت اچھی خاصی ڈسکس کی ہے. زبان ہے, زبان کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آنکھوں کے ذریعے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پر کنٹرول کریں گے, جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھیں گے, جو بولنا ہے وہ بولیں گے, انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے غلطیاں کم ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہ بھی کم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلطیوں سے بچتے ہوئے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی غلطی ہو جائے اس کو مان کر اس کی اصلاح بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم
پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین مالک و مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے اہل و عیال کی ہمارے پیر و مرشد کی اساتذہ کرام کی رشتہ داروں کی یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما اے رب کریم عز و جل ہمارے اس پروگرام کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جو غلطیاں ہوں اپنے کرم سے معاف فرما غلطیوں کی اصلاح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں یا اللہ سب کو برکت نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا